अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान ने डॉलर पे पाबंदी लगा दी है। डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, उसका एक क्राइटेरिया सेट किया है, उस पे बात करेंगे। और डीप सीक जो चाइना चैट जीपीटी के मुकाबले में टेक्नोलॉजी आई है, उसने तबाही फेर दी है और अमेरिका नेवी में इस पे पाबंदी लगा दी गई है। इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ख़बर आई थी जिसमें ट्रंप के हल्फ बर्दारी से पहले कि 87 मिलियन डॉलर जो हैं वो रोज़ाना के हिसाब से इमदाद दी जाती है अफ़गानिस्तान को। उस इमदाद पे डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ लेने के बाद, हल्फ लेने से पहले भी उसने पाबंदी का इशारा दिया था। और अपनी हल्फ बर्दारी के बाद एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने 78 जो ऑर्डिनेंस थे, एग्जेक्टिव ऑर्डर थे, उस पे डायरेक्टली उस पे साइन करके एक दिन में जारी कर दिए थे और जो बाइडन के जो थे उनको मुअत्तल कर दिया था। अब पाबंदियाँ तो उसने तमाम तर ममालिक पे लगाई हैं सिवाय मिस्र के और इज़राइल के। पाकिस्तान भी पाबंदियों का शिकार हो गया है, मगर अफ़गानिस्तान पे जो अमरीकी पाबंदी लगी है उसमें जो इंकशाफ हुआ था कि 40 मिलियन डॉलर इनको हफ्ते के मिलते हैं और 87 मिलियन तकरीबन इनको महीने के मिलते हैं। तो उस पे पाबंदी लगाने के बाद अफ़गानिस्तान में डॉलर का क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया था। हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 10% जो है वो अफ़गानी करेंसी जो है उसमें गिरावट आई है। नाज़रीन, 10% काफ़ी चीज़ है। 69 से डॉलर जनवरी के महीने में 82 में ओपन मार्केट में 82.50 में बिकना शुरू हो गया है, जो अफ़गान करेंसी है उसके मुकाबले में, $1 के मुकाबले में। अब वहाँ पे जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने, वो वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो डायरेक्टली ऐलान किया है कि $5000 जो हैं, अगर कोई हवाई जहाज़ पे सफ़र करता है तो $5000 अपने पास रख सकता है, और जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनको $500 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा कोई लेके जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उसको कैद किया जाएगा। साथ ही नाज़रीन जो है अफ़गानिस्तान में जो है वो लेन देन जो है सिर्फ़ अफ़गानी करेंसी में करने की हिदायत की गई है। दीगर मुल्क की करेंसी जो है उसमें कोई कारोबार नहीं होगा। ये सारे इक़दाम जो उठाए गए हैं ये डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। अमरीकी चूँकि बड़ी इमदाद थी, 87 मिलियन डॉलर जो हैं वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इतनी अमाउंट उनको दी जा रही थी अफ़गानिस्तान में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बिरादर इस्लामी मुल्क है, मगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है नहीं, कोई इकानमी का सिस्टम है नहीं कि उनकी इकानमी जो है वो उससे आगे बढ़े, कोई टैक्स कलेक्शन सिस्टम है नहीं। तो जब ऐसी कोई ख़ुद कफ़ालत उनकी है नहीं कोई बड़ी चीज़, ताकि उनके जो ख़र्चे हैं माहाना के और अफ़गानिस्तान हुकूमत को चलाने के वो उनको मिले, तो जब पूरा एक सिस्टम नहीं है तो आप कैसे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। बहरहाल सख्त वक्त आने वाला है अफ़गानिस्तान पे। हम ट्रंप की पॉलिसियों को देख रहे हैं कि उनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो तमाम तर ममालिक पे सख्त हैं, क्योंकि वो पहले अमेरिका को देखता है। मगर तालिबान के हवाले से उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं मार्को रूबियो ने एक हल्फ लेने के बाद जो बयान दिया था, जो एक्स सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया था, वो इंतहाई होलनाक था, जिसमें कहा था कि हमें शोबा है कि अफ़गानिस्तान में जो है वो अमरीकी कैदी जो हैं वो ज़्यादा हैं, और अगर ऐसा है तो फिर हम जो उसामा बिन लादेन पे हेड मनी थी उससे ज़्यादा हेड मनी जो है उनके सरबराहान पे लगाएंगे। सुहेल शाहीन जो उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने तालिबान के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये बयान वापस ले, और इंतहाई सख्त बयान था अमेरिका की तरफ से। तो ये आगे चल के जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी आएगी, ये तो 90 डेज़ के लिए मुअत्तल किया गया है तमाम तर ममालिक के फ़ंड को। आगे जाके इसको देखा जाएगा कि आया अफ़गानिस्तान को ये पैसे जाने चाहिए हैं या नहीं। मगर लगा ऐसे रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो माली इमदाद की जा रही है इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं, वो अपने मफाद को देखेंगे। फ़िलहाल हमारे मफाद जो हैं, और लग भी ऐसा रहा है कि जंग ख़त्म हो गई है तो उनका मफाद है नहीं, और ट्रंप साहब ने जो है डेफिनेटली यूक्रेन की जंग जो है वो भी तकरीबन बंद करा दी है, क्योंकि पैसे बंद करा देते हैं तो इमदाद बंद हो जाती है, तो जंग कैसे जारी रखेंगे। अरबों डॉलर जो है वो जंग में अमेरिका ने झोंक दिए थे।
تو اب وہ ڈالر سارے بند ہو گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی معاملات تو ممالک کے خراب ہوں گے۔ اس طرح پاکستان پہ بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پاکستان اس سے زیادہ سفر نہیں ہو رہا، کیونکہ پاکستان اپنے طور پہ، اور جو پاکستان کو پیسے مل رہے تھے وہ کچھ ملین تھے، اس میں زیادہ اتنی کوئی خاص بڑی رقم نہیں تھی، 4-5 ملین ڈالر جو ہیں وہ مل رہے تھے، ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، جو ساتھ دوسری بڑی خبر ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی، جو دنیا پہ راج کر رہا تھا، امریکہ ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو منوا رہا تھا، اور ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد جو اے آئی کمپنی تھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 500 بلین ڈالر جو ہے اس کی سرمایہ، 500 ارب ڈالر کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہیں گے۔ اس دوران جو ہے اتنے بڑے اعلان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ امریکہ کا کوئی ثانی اس میں ہے نہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ اس میں کوئی ثانی ہے نہیں امریکہ کا، اور ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہے وہ ہم سپر پاور تقریباً ہے، ایک بڑی بات کر دی تھی کہ امریکہ کا کوئی ثانی ہے نہیں اس میں۔ اس دوران جو ہے وہ چائنا نے ڈیپ سیک نامی چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں مصنوعی ذہانت کا جو ہے ایپ متعارف کرا دیا ہے ڈیپ سیک کے نام سے۔ اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ ایک تو تقریباً اربوں ڈالر کی مالیت جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کی اور گوگل کی بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، جو چیٹ جی پی ٹی ہے اور جو ڈیپ سیک ہے چائنا کی، گوگل کی طرح آپ ہر ایک سوال جو ہے وہ آسانی سے پوچھ سکتے ہیں۔ گوگل جو ہے وہ بھی ایک زبردست سائٹ تھی دنیا کے لیے، مگر اس پہ جو ہے وہ راج قائم کر دیا تھا چیٹ جی پی ٹی نے، اور چیٹ جی پی ٹی میں اربوں ڈالر کی جو ہے سرمایہ کاری ہو رہی تھی، اور اس بار جو ہے وہ 500-600 ارب ڈالر ایک ٹارگیٹ رکھا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اس میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان بھی دیا تھا کہ اس سے امریکہ جو ہے وہ بہت آگے چلے جائے گا، مگر یکدم چائنا نے جو صرف 6-7 ملین ڈالر میں 2 ماہ پہلے اس پہ کام شروع کیا۔ چائنا کی ایک نوجوان نے جو انجینئر تھے انہوں نے کام اس پہ شروع کیا، گورنمنٹ نے مکمل سپورٹ کیا، اور اس نے ایپ لانچ کر دی ڈیپ سیک۔ اس نے ایک تو جو چپس تھے، اس میں جو چپ لگ رہے ہیں چائنا پہ، اس پہ پابندی تھی۔ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ چائنا کو جو ہے یہ ٹیکنالوجی حاصل نہ کر لے۔ چائنا نے ان کی پابندی لگانے کے بعد چائنا نے جو ہے بغیر چپ کے لانچ کر دیا، اور وہ فری میں کر دیا، اور امریکہ میں 16 لاکھ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور جو امریکہ کی اکانومی تھی، ان کا سٹاک مارکیٹ، یورپ کا سٹاک مارکیٹ، جاپان پہ کافی اثر پڑا، وہ جو ہے وہ کریش ہو گئے۔ 1500 ارب ڈالر کا نقصان امریکہ کو ہوا، جس میں 500 ارب ڈائریکٹلی نقصان جو ہے وہ تائیوان کی کمپنی کو اس ٹائم پہ ڈائریکٹلی ہو گیا۔ جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے بعد دوبارہ اس میں اربوں ڈالر لگا رہے تھے، اب وہ کھاتا جو ہے وہ نیچے چلا گیا۔ امریکہ نے اس کے بعد آفٹر شاکس جو اس کے آئے ہیں کہ امریکہ نے نیوی پہ پابندی لگا دی ہے، امریکی نیوی پہ، کہ آپ ڈیپ سیک کو جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ اب ڈر ان کے پاس پیدا ہو گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں امریکہ کا ایک بڑا نام تھا، گوگل، مائکروسافٹ، اور یہ اب چیٹ جی پی ٹی، اس کے بعد تو ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ گوگل بھی بڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ گوگل نے بھی بڑی کوشش کی چیٹ جی پی ٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، مگر کر نہیں پائے۔ اور چیٹ جی پی ٹی جو ہے آسانی سے آپ الفاظ ڈال لیتے ہیں، آپ کو 100 جوابات مل جاتے ہیں۔ آپ جتنا اس کو لنتی کرنا چاہتے ہیں، اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک جواب جو ہے وہ آپ کو آسانی سے چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ دے دیتا تھا۔ اب اس کو جو ہے جو چائنا نے، یہ سٹارٹ اپ ہے، جس طرح آپ سٹارٹ اپ لیتے ہیں کھانے سے پہلے، چائنا نے صرف سٹارٹ اپ کیا ہوا ہے اور پوری امریکہ کی اکانومی کو بٹھا دیا، جو ٹیکنالوجی کی ایک سپریمیسی تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب وہ سپر پاور جو ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ چائنا بنتا جا رہا ہے۔ معیشت کے حساب سے، معاشی اعتبار سے، یہ ساری جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں، چائنا ابھر کے سامنے آیا ہے۔ معاشی ترقی کے لحاظ سے چائنا کو آپ سپر پاور تصور کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ چائنا نے حاصل کی ہے، اور جو ایک نقصان تھا امریکہ کے لیے کہ امریکہ اس کو اپنے آپ کو دنیا میں اس ترقی میں اپنے آپ کو منوا رہا تھا، اور اب تو ٹرمپ نے بھی باقاعدہ، وائٹ ہاؤس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک جو
ڈیپ سیک ہے، یہ ہمارے لیے چنتا کی بات ہے، ہمارے لیے حیران کن ہے، اور یہ ایک مثبت قدم ہے، مگر اب امریکہ کو سنبھلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ تو ایک بڑی بات کر دی تھی، آپ آسانی سے ایوری ڈے جو بھی ٹاسک آپ کا ہوتا ہے، آپ آسانی سے یہ ایپ آپ کا حل کر دیتا ہے۔ جس طرح پہلے ہم شروع میں گوگل استعمال کرتے تھے، چیٹ جی پی ٹی آپ کو اس سے لیٹسٹ آ گیا، اب یہ جو ہے ڈیپ سیک ایک تو فری ہے اور اس پہ پیسے بھی کم لگے ہیں، اور 2 ماہ میں انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ امریکہ نے اپنی نیوی فورس پہ پابندی لگا دی ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس ٹائم پہ امریکہ میں مزید پھیلتا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے ٹک ٹاک پہ بھی بات کر رہا ہے کہ یہ ایلن مسک لے لے گا، یہ فلاں لے لے گا، یہ وہ لے لے گا۔ ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے۔ جو چائنا کی ایپ ہوتے ہیں، جو چائنا کا کام ہوتا ہے، چائنا جو ہے اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ سپورٹ کرتا ہے اپنے بزنس مین جتنے بھی ہیں، اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس میں اس کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ یہ 7 ملین یا 6 ملین ڈالر سے کام شروع کرنا اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کا چیٹ جی پی ٹی کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا بغیر چائنا کی گورنمنٹ کا۔ ایک تو چائنا کی آبادی اپنی ہی 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، جس طرح میں اگزامپل دے دیتا ہوں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اب پاکستان میں 25 کروڑ کے لوگ ہیں، مگر پاکستانی پولیٹیشین کا کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، پہلے تو وہ سارے بزنس مین سب کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی شیئرز خریدنے ہیں۔ تو وہ جب سٹارٹ لیتے ہیں تو وہ ایک تباہی پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے مارکیٹیں جو یورپ کی تھی، جو امریکہ کی ہیں، جو جاپان کی ہے، وہ کریش کر دی تھی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔